جب سے پاکستانی صحافت پہ زوال آیا ہے تب سے طلعت حسین جیسا بندہ اریدہ فاروقی بن کر رہ گیا ہے، اور جب سے سیاست پہ زوال آیا ہے اس وقت سے رضا ربانی جیسا بندہ شرمیلا فاروقی بن کر رہ گیا ہے۔ عدلیہ پہ زوال آیا تو قاضی فیض عیسیٰ جیسا بندہ شریف ٹبر کی بی ٹیم بن کر رہ گیا ہے۔ یا اللہ اس ملک پہ رحم فرما۔ ان حالات میں ٹور صحافیوں کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ایک محترمہ ٹور عرف واٹس ایپ کاپی پیسٹ صحافی کو ایوارڈ سے نوازا جائے تو زیادہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ محترمہ اریدہ فاروقی کی وجہ شہرت کمسن بچیوں کو حب سے بے جان میں رکھ کر ان سے مشقت لینا ہے۔ آپ ایک پارٹی کے واٹس ایپ صحافی گروپ کی رکن بھی ہے۔ بیچاری بغض عمران کی بیماری کا شکار ہے اور اس بیماری سے جنگ لڑ رہی ہے۔ ان کی خاص خدمت تحریک انصاف کے جلسوں میں کرسیاں اور بندے گننا ہے۔ آپ کی شاندار خدمات کے عوض صدر پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایسی خدمت کے پھر اس طرح کے نتائج تو نکلیں گے۔ عوام تو سب جانتی ہے کہ اریدہ خدمت میں بہت آگے چل گئی ہے۔ اس کا اب عوامی رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اریدہ کا ماضی کنگالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ماضی سامنے آنا شروع ہو گیا تو 2 سال کی محنت جس میں اس کا پروفائل بنایا جا رہا تھا صاحب زائل ہو جائے گا۔ امامی مسجد کی میں جو بیٹی ملتان میں دوجی یعنی دوم کلاس کی 1500 روپے ماہانہ تنہا لینے والی استانی کراچی کے پریٹ ٹاؤٹ یعنی کلپٹن کے قریب کیسے پہنچی اور وہاں سے میڈیا میں کیسے آئی، یہ سب راز کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اسے صحافت میں لانے والا شہباز شریف تھا، اور یہ ٹیچر والی کہانی تو لوگوں کو تب کی پتا ہے جب یہ پہلی بار ٹی وی چینل پر آئی تھی اور پروگرام ہوسٹ کرنے لگی تھی۔ مملکت پاکستان کی تاریخ بری ہوئی ہے ایسی خواتین کی داستانوں سے جنہوں نے اپنے اصل ٹیلنٹ یا تعلیم کی جگہ آگے بڑھنے کے لیے اپنی ذات کا استعمال کیا۔ ایسی عورتوں کی وجہ سے معاشرے میں شریف عورتوں کی ہر جگہ حلف تلفی ہوئی۔ اریدہ ایک شفاق اور بے حس قسم کی خاتون ہے جو کمسن بچیوں کو نوکرانی بنا کر ان کے اوپر تشدد کرتی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کی تصاویر لیک ہو یا کوئی ان کی ویڈیوز وائرل کر دے۔ مبینہ طور پر اریدہ کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اریدہ فاروقی کی یہ نازیبا تصویر کتے سے کھیلتے ہوئے لیک ہوئی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، مگر علیزہ فاروقی کی یہ فوٹو لیک کرنے والی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسی تصاویر اگر فوٹوشاپ کا نتیجہ ہے تو کمال کا فوٹوشاپ ہے۔ سوشل میڈیا شاید غلیظہ کی حرکتوں سے تنگ آ چکا ہے اور سوشل میڈیا پر ایسی خواتین کو سبق سکھانے کے لیے ایسی تصاویر وائرل کی جاتی ہے۔ بس لوگ شغل میلہ چاہتے ہیں اور اصل میں لوگ اریدہ کی حرکتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی صحافت بھی ایسی ہے کہ لوگ اسے واٹس ایپ اور کاپی پیسٹ صحافی کہتے ہیں۔ اریدہ نے اپنی صحافت کا معیار اتنا گرا لیا ہے کہ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ پسند کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ محترمہ نہ جانے کس کے اشارے پر خان صاحب کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے۔ انسان ترقی کی راہ میں کم از کم اپنی ضمیر کا سودا نہ کرے، مگر یہاں تو اریدہ کا ہر ٹویٹ اور ہر پوسٹ ہی عمران خان کی بک سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ اس سے مزید نفرت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جس نے خان کو ستایا اسے لوگوں نے پھر چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ یہاں تک کہ عدالت کے جس فیصلے میں خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا، یہ عورت جلتے توے پر بیٹھ جائے گی۔ عمران خان کی توشہانہ کیس میں سزا معطلی پر تمام امتیاز یافتہ جسٹس اریدہ فاروقی سخت برہم ہو گئی۔ بالبطوڑی سے یہ فیصلہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جعلی کیسز ختم ہوتے دیکھ کر اس بیچارے کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کوئی دھیان رکھے یہ کہیں صرف نہ کالے۔ ایسے نام نہاد صحافیوں کے لیے صحیح کہا گیا ہے کہ ایک ٹور صحافی سیاسی و غیر سیاسی قوتوں کے دم چلے بن چکے ہیں۔ کوئی مالی مفاد کی خاطر، کوئی کسی اور چکر کی خاطر ان کے دم چلے بن گئے ہیں۔ اریدہ فاروقی کا حساب بالکل بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا ہے۔ ہر چیز میں ہی اس خاتون کو ضرور گھسنا ہوتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر ہر جگہ بسنے کی کوشش کرتی ہے۔ کمشنر راولپنڈی کا دماغ خراب قرار دینے والوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے اثرات زائل کرنے کے لیے اریدہ فاروق جیسے لفافے میدان میں اتار دیے ہیں۔ کچھ ملازم کارکن صحافی ہیں جو 6 ججز کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں۔ سب کو ایک ہی ٹویٹ لکھ کر واٹس ایپ پر بھیجا گیا ہے۔ وہ اسی پوسٹ کو اوپر نیچے کر کے وہی ٹویٹس کرتے رہے ہیں جس نے ان سب کو رکھا ہوا ہے۔ لگتا ہے اس نے بہت نکمے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو خود سے پوسٹ تیار نہیں کرتے بلکہ کاپی پیسٹ کرنا آسان سمجھتے ہیں۔ اریدہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں بہتری نہیں چاہتی، خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے تو اس کے دل میں خاص بغض بھرا ہوا ہے۔ علیزہ فاروقی نے کہا کہ ان 6 ججوں کو 9 مئی کے کیسز سے علیحدہ کیا جائے۔ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی میں ملوث ہونے پر مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ بہن کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت اس کی گڈی آسمان پر چڑھی ہوئی ہے۔ علیزہ فاروقی توشہانہ میں خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزائے معطل ہونے پر لکھتی ہے، بڑی خبر بڑا ریلیف، عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہانہ یعنی نیب کیس میں سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا معطل۔ اس کیس میں سزا جج محمد بشیر نے 31 جنوری 2024 کو سنائی تھی، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید اور عمران خان کے 10 سالہ نااہلی تھی۔ 787 ملین روپے کا جرمانہ بھی دونوں پر الگ الگ کیا گیا تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر ہی اس قدر سنگین سزا کی معطلی کا بے مثال موقع اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں 6 ججز نے اسٹیبلشمنٹ سے دباؤ ہونے کا الزام لگا رکھا ہے۔ اس پیڈ ملازمہ کا لفافہ حلال کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے اور اس
के बाद ये हर एक को काट खाने को दौड़ेगी। अवाम उन्नास को हिदायत की जाती है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ले ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अगर ये इतनी ईमानदार सहाफ़ी है तो जरा सी रोशनी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के तोशाखाने पर भी डाल दे। पता नहीं इसे तमाम इम्तियाज भी किस बुनियाद पर मिला है, सिफारशी बेस पर ही मिला होगा, वरना तो कोई इस हद तक गिर नहीं सकता। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इस बेचारी को तो तत्ते तउए पर बैठकर चलकर जल कर मर जाना है। ये भी अल्लाह ताला का करम है कि जब भी अवाम कुछ मायूस होने लगती है तभी रोशनी की कोई न कोई किरण जाहिर हो जाती है। जैसे आज इन 6 जजों ने अपने हिस्से की शमा रोशन की है। बेशक मायूसी कुफर है और मोमिन कभी मायूस नहीं होता। उरीदा फारूकी जैसे कई औरतें इस माफिया की सहूलतकार हैं। पाकिस्तान का कानून इतना बेबस है कि उरीदा जैसी औरतें इसे जूते की नोक पर रखती है। इस पूरे बैकग्राउंड में हमारे कुछ सहाफियों का रोल देख लें। उरीदा फारूकी के और हसन अयूब जैसे इन सहाफियों की ट्वीट चेक कर लें जो जजेस के हद को भी कंपनी के खिलाफ साजिश करार देकर इन जजों को इमरान नवाज करार दे रही है और ये लिख रहे हैं कि अगर ये इल्जाम गलत साबित हुए तो इन जजों को गिरफ्तार किया जाए। पर किसी ट्वीट में ये नहीं लिख रहे कि इल्जाम सही साबित होने की सूरत में किस माँ के लाडले को गिरफ्तार करना है।